یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ، عید الفطر کی آمد ہے۔ عید الفطر کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے بڑا انعام ہے۔ عید الفطر جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو کنفرم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں شب عید کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب عید کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر کی رات قیام کرے گا طلب ثواب کے لیے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ عید کی رات یہ بھی شب بیداری کی رات ہے، یعنی عبادات کرنے کی رات ہے۔ فضیلت کیا فرمائی کہ اس کا دل نہیں مرے گا۔ دل مرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، قیامت کے دن اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کچھ لوگوں کا حساب سخت ہوگا، وہ آزمائش میں ہوں گے، تو عید الفطر کی رات عبادت کرنے والوں کے لیے یہ انعام ہوگا کہ وہ قیامت کی گھبراہٹ سے، پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عید الفطر کی رات عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ بڑی حدیث مبارکہ ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے عید الفطر کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن، اور فطر کا معنی ہوتا ہے روزہ ختم کرنا۔ کیونکہ یہ عید رمضان المبارک کے بعد، روزے ختم ہونے کے بعد آتی ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کو مزدوری ملنے کا دن ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں جو شخص اپنی مزدوری کام کاج پورا کر لے تو اس کا کیا اجر ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس کو اس کی مزدوری دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے روزہ داروں کو ان کی مزدوری یعنی اجر و ثواب پورا دے دیا اور ان کی مغفرت فرما دی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عید کے دن کو بھی آپ اہمیت دیں اور اس میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیے۔ حدیث پاک عید الفطر کے دن کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے کچھ روایات سنی شب عید کے بارے میں، جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کی رات کے حوالے سے۔ اب آئیے عید کے دن کے حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تمام شہروں میں، ملکوں میں پھیل جاتے ہیں اور محلوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، یعنی نماز عید کے لیے آ جاؤ۔ پھر جب لوگ نماز عید کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں تو
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے بندو آج تم میرے سے آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے تو میں وہ سوال پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں اگر کوئی سوال کرو گے تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جب لوگ مسلمان نماز عید ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے تم سب کو بخش دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے عید کے دن کی فضیلت۔ عید کا دن صرف نت نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اصل عید روزہ داروں کے لیے ہے، جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، مسلمانوں نے روزے رکھے، رمضان المبارک کا احترام کیا۔ اصل میں عید ان کے لیے انعام کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کے دن عبادات، فرائض، نمازوں سے غفلت نہ کریں۔ دیکھیں، عید الفطر کا دن بڑا اہم ہے، اس میں بھی ہمیں عبادات، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا نام ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگ خوش ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، میرے لیے تو وہ دن عید کا ہوگا جس دن میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ یہ ہے بزرگوں کی سوچ، حقیقت بھی یہی ہے۔ اور عید الفطر کا دن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا احترام کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، روزے رکھے، تو یہ اللہ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے، اجر و ثواب ملنے کا دن ہے۔ عید کے دن کے بھی کچھ آداب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان آداب پر بھی عمل کریں، اور کچھ سنتیں ہیں۔ آئیے میں چند سنتیں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ آپ بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے 1 یا 3 یا 5 یا 7 کھجوریں کھائیں اور پھر نماز عید الفطر کے لیے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ عید الفطر کے حوالے سے ہے، اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار فرماتے۔ یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کے آداب میں علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے عید الفطر کے دن ہلکی آواز میں، نارمل آواز میں، کہ آپ کے اپنے کان سنیں، مرد حضرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے واپسی پر بھی پڑھتے ہوئے آئیں تو بہتر ہے۔ اور خواتین اپنے گھر میں یہ تسبیحات، یہ جو ہے تکبیرات پڑھ لیں۔ اس میں جو ہے تکبیرات ہیں اور کلمہ بھی ہے اور اللہ کی اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے۔ خواتین چاہیں تو گھر میں ایک تسبیح یہ تکبیرات پڑھ لیں، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ عید الفطر کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ویسے تو یہ راستے میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے پڑھیں گے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، ثواب ہے کہ عید والے دن یہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں، کیونکہ عید کا دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں عید الفطر کے حوالے سے ایک وظیفہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ یہ 300 بار پڑھے گا اور اس کا ثواب مرومین مسلمانوں کو ایصال کر دے گا، بخش دے گا، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ وظیفہ کرنے والا خود اس دنیا سے جائے گا، انتقال ہوگا، تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز عید اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان چیختا ہے اور چلا چلا کر روتا ہے
کہ ہائے افسوس آج اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما دی. تو اس کے چیلے، اس کے شیاطین قریب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا آج آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کی مغفرت ہو گئی، جاؤ پھیل جاؤ اور ان کو لذتوں اور خواہشات میں لگا دو، گناہوں میں مبتلا کر دو. واقعی آج دیکھا جائے تو عید الفطر کے دن جو لوگ رمضان میں عبادات کرتے تھے، عید الفطر کے دن وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں خوشی کے چکر میں اور گھومنے کے چکر میں، ادھر ادھر رشتہ داروں کے یہاں جانے کے چکر میں. خاص طور پر خواتین تو بہت زیادہ غفلت میں مبتلا ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن کو بھی عبادت میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، عید کے دن خوشی کا اظہار کریں، مبارکباد دیں، ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، گلے ملیں، خوشی کا اظہار کریں. یہ تمام عید الفطر کے آداب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.